اور اپنے رب سے جو لوگ خشیت اختیار کرتے ہیں اس کے رعب سے جو جن کے اندر بیٹھ جاتا ہے تو ان کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی کھالیں جو ہیں وہ تھر تھرانے لگتی ہیں۔ یہ پہلی سٹیج ہے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پہلی کیفیت تو یہ ہوتی ہے، اور پھر ریلیکس ہو جاتی ہے، ان کا جسم ریلیکس ہوتا ہے، ان کے قلب ریلیکس ہوتے ہیں، ان کے کھالیں اسکن یہ ریلیکس ہو جاتی ہے، وہ تھر تھر رونگٹے کھڑے ہونے والی بات رکی، اب ریلیکسیشن آیا ہے الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ ذالک ھدی اللہ یہدی من یشاء، یہ ہے ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 10 سے درس آج کا شروع ہو رہا ہے۔ 39:10 کہہ دو میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں جنہوں نے احسان کیا، یعنی ان کے بیلنسڈ اور متوازن اعمال تھے، ان کے لیے اس دنیا میں بھی حسنات ہیں، خوشگواریاں ہیں۔ وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ پہلے تو یہ استعمال ہوتا تھا اس معنی کے اندر، یہ اللہ کی زمین وسیع ہے، یہ جب کہا جاتا تھا، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ وہی آیات مختلف ماحول اور مختلف زمانوں کے اندر اس وقت کے مسائل سے بات کرتی ہیں، الفاظ وہ استعمال کیے، لفظ ہجرت نہیں آیا ہے۔ اس وقت یہ ہجرت کے لیے آتا تھا کہ یہاں بہت تنگ ہو، ہجرت کر جاؤ۔ اب جس دور میں دنیا میں ہجرت ناممکن ہو گئی، اب یہاں سے نہیں جا سکتے سب، اگر مسائل بہت زیادہ اور بڑھ جائیں اور سختیاں بڑھ جائیں تو یہ 20 کروڑ کہیں جا نہیں سکتے، اور 20 کروڑ کیا 20 لاکھ کیا، تو یہ چھوڑیے 20,000، اسے بھی کوئی نہیں لے گا، دنیا کا کوئی ملک لے گا بھی نہیں، آنے نہیں دیں گے اپنے یہاں۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب ہر ایک ہر جگہ جا سکتا تھا۔ وہ دور پھر آئے گا، اصل میں تو وہی صحیح جو اللہ کی طرف سے ارض اللہ جیسے کہا گیا ہے، وہ دنیا کے تمام عباد اللہ، دنیا کے تمام بندوں کے لیے ہے۔ یہ مصنوعی سرحدوں کی جو پابندیاں لگی ہیں، سرحدیں تو کھینچی تھی بہت پہلے، لیکن آنے جانے کی جو پابندیاں لگی ہیں، یہ کاغذات کچھ ادھر سے ہوں کچھ ادھر کے ہوں، پاسپورٹ اور ویزا، یہ بس 100 سال پرانی ہے۔ اس سے پہلے لوگ آ جا سکتے تھے سب ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ اب جو وسیع ہے وہ اس معنی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ پوری دنیا ہے، خطاب جن سے، اور ان کی قوم پوری دنیا ہے۔ اب تمہیں جو آج کے دور کی چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرنی ہوں گی، جگہ جگہ پہنچیں گی، مختلف جگہوں پہ، کسی ایک جگہ سے اگر روکی جائیں گی۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور پورا اجر، بے شک بات یہی ہے کہ انما کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ثابت قدم رہنے والوں کو ان کا پورا اجر وہ دے گا بغیر حساب۔ پچھلی بار آئی تھی آیت، اس کا مطلب میں نے بتا دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا تم حساب نہیں لگا سکتے، اللہ کے کام تو سب اس کے اسٹیمیٹ سے ہوتے ہیں، اس میں کوئی چیز بغیر حساب کے نہیں ہوتی۔ جہاں جہاں یہ آتا ہے بغیر حساب کے، تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اور یہ کہہ دو کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی بندگی، اس کے لیے دین کو خالص رکھتے ہوئے سر انجام دوں۔ اچھا، یہ پہلے بھی آ چکی آیت، یعنی یہاں یہ نہیں ہے کہ تم یہ کہہ دو، بلکہ ایمان لانے والوں کو یہ چاہیے۔ بالکل شروع میں آ چکی ہے یہ آیت اس صورت کی، ابھی یہ بھی شروع کی آیات ہیں، آیت نمبر 11، اس سے اور پہلے آ چکی ہے کہ ایمان لانے والے تو وہ ہیں جو اللہ کے دین کو خالص رکھتے ہیں اللہ کے لیے۔ اب یہاں پھر یہ فرمایا کہ
تم کہہ دو کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں یہی حکم مجھے بھی دیا گیا ہے، یہ خالص سب سے پہلے تو مجھے حکم دیا گیا کہ مجھے بھی اسی بات کا صرف حکم ہے، کوئی استثناء یا ایکسیپشن نہیں، اپواد نہیں ہے کہ میں بھی اللہ کی بندگی کروں اس کے دین کو خالص رکھتے ہوئے۔ یہ خالص کا مفہوم آ چکا ہے پہلے، وہی پچھلی آیت جس کا بھی میں نے حوالہ دیا، یعنی جس کے اندر اخلاص ہو، جس میں ملاوٹیں نہیں ہوں، ہماری اپنی ملاوٹیں نہیں ہوں، جو دین کے نام پر جو چیزیں ہمیں دی جاتی ہیں اور جو قرآن کے خلاف ہوتی ہیں اللہ کے کلام کے، ان میں سے جو چیزیں وہ سب ملاوٹیں ہیں۔ قرآن میں تو ملاوٹ ممکن نہیں تھی، باقی اور بہت سی جگہوں پر ملاوٹیں ہیں، ان میں صحیح بھی ہے اور ملاوٹیں بھی ہیں۔ تو اخلاص یا مخلص نہیں ہو سکتے دین کے اندر جب تک ان ملاوٹوں کی طرف سے ہوشیار نہیں رہیں گے کہ ان ملاوٹوں کو ہم چھوڑ سکیں، تو خالص نہیں ہوگا دین میں۔ وَأُمِرْتُ لِأَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلم ہوں، سب سے پہلے تو میں مسلم ہوں۔ سب سے پہلے کیسے؟ حضرت ابراہیم نے بھی کہا تھا نا، اور حضرت ابراہیم کی ملت پر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سب سے پہلے کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہلوایا گیا کہ اس سے پہلے کی آیت کے ساتھ میں چل رہا ہے کہ قل، تم یہ کہہ دو، اعلان کر دو، تو اس آیت کے ساتھ بھی وہی چل رہا ہے حکم کہ مجھ سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں یہ اعلان کر دوں کہ میں تو خود سب سے پہلے مسلم ہوں۔ دیکھیے پہلے یہ آیت دیکھیے، یہ اول المسلمین جو ہے، سب سے پہلے تو میں مسلم رہوں، پھر میں دوسروں سے کہوں۔ اب دراصل مفہوم اگر ان الفاظ میں کہوں تو آ رہا ہوگا سمجھ میں، یعنی دوسروں سے کہنے سے پہلے تو میں مسلم بنوں۔ مسلم کیا ہے؟ اخلاص کی بات چل رہی ہے، خالص ہو کر مسلم، اللہ کے دین کو خالص رکھتے ہوئے سر جھکانا ہے۔ اول المسلمین، المسلمین ہونا ہی یہ مخلص لہ الدین ہے، پہلا مسلم ہر ایک کے لیے، یعنی اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہو۔ بہت تفصیل سے یہ موضوع جگہ جگہ آ چکا ہے، سورہ حج میں تو یہ کہا کہ اللہ نے تم سب کا نام مسلم رکھا تھا، ہوا سماکم المسلمین، سورہ حج کی آخری آیت، آیت نمبر 78 میں 22-78، اس نے تم سب کا نام مسلم رکھا، من قبل وفی ھذا، اس قرآن میں بھی اور اس سے پہلے بھی جو سچے ایمان لانے والے تھے اللہ نے ان کا نام مسلم رکھا تھا۔ آپ نے کیسے اس کو انسفیشینٹ یا ناکافی سمجھ لیا؟ اور جب مسلم میں کوئی پریفکس اور سفکس لگاتے ہیں ساتھ میں، سب سے پہلے شروع ہوا یہ شیعہ مسلم اور سنی مسلم، اور اس کے بعد پھر کوئی لمٹ انتہا نہیں بچی۔ اس کے بغیر کافی نہیں سمجھا جاتا۔ کسی سے آپ کہیں میں تو بس مسلم ہوں، تو کہیں گے نیا فرقہ بنا رہے، یعنی کچھ نہ کچھ جوڑنا ساتھ میں ضروری ہے، ورنہ مسلم ہونا کافی نہیں ہے۔ جو اللہ نے نام رکھا تھا ہمارے لیے وہ نام کافی نہیں ہے، ہمارے لیے وہ ہونا کافی نہیں ہے۔ یہ بات اس جگہ آ گئی، یہ باقاعدہ عقائد کا حصہ بن گئی کہ ہم خالی مسلم ہو کر کافی نہیں ہیں۔ اچھا، پھر جب جو صرف مسلم پر جو اعتراض کریں وہ کچھ نہ کچھ اور ساتھ میں ہوں گے نا، تو وہ سب الگ الگ ہوں گے۔ کوئی شیعہ مسلم ہوگا، کوئی سنی مسلم ہوگا، کوئی حنفی مسلم ہوگا، کوئی شافعی مسلم ہوگا، کوئی اہل حدیث مسلم ہوگا، کوئی جماعتی مسلم ہوگا، کوئی اس کے اندر کوئی شریعتی والے ہوں گے، کوئی طریقت والے مسلم ہوں گے۔ یہ طرح طرح کے گروہ ہوں گے، اور ان کی بھی بہت برانچز ہیں۔ تو الگ الگ کیسے ہوئے یہ؟ ظاہر ہے کہ ان کے عقائد ایک دوسرے سے بہت سی جگہوں پہ، بعض جگہوں پہ مختلف ہیں۔ مختلف ہیں تبھی تو الگ الگ نام ہوں گے۔ اگر بالکل سملر ہوں، بالکل ایک ہوں، تو سب کے الگ الگ نام ممکن نہیں ہیں۔ اور یہ الگ الگ کیسے ہوئے؟ ہر ایک کی اپنی اپنی کچھ ٹریڈیشنز اور روایات ہیں، ان کا یہ صحیح ہے وہ کمزور ہے، یہ صحیح ہے وہ ضعیف ہے، اس کی بنیاد پر، اور اس کے پھر آگے پھر اور جو ہر برانچ کے اپنے غور و فکر کرنے والے تھے انہوں نے اس میں اور شاخیں نکالی صحیح اور غلط کی۔ تو پھر یہ برانچز اس لیے بنتی چلی گئی کہ ان سب کے عقائد الگ ہیں۔ اگر ایک ہوتے تو پھر یہ برانچز، یہ شاخیں اتنی نہیں ہوتی۔ یہ گڑبڑ تو وہاں سے نام سے چلی، جہاں کچھ اگر
اختلاف رائے تھا تو نام بدل لیے، اس نام کو ہٹا کر جو اللہ نے دیا تھا، اس میں کچھ جوڑ دیا کہ یہ ابھی اللہ نے جو دیا تھا وہ کافی نہیں تھا۔ تو الحمدللہ ہم سنی حنفی مسلمان ہو گئے، اور اس کے آگے بھی ہیں ٹکڑے ہر ایک کے الگ الگ اس میں اور جوڑنے کے۔ سب سے پہلے مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلم ہوں، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، مجھے یہ حکم دیا گیا سب سے، تب میں دوسروں سے کہوں گا کہ تمہیں مسلم رہنا ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو جائے۔ اب تو یہ بھی پھر اجنبی ہو گیا نا، مسلم ہونا، کہیں گے کہ نیا فرقہ بنا دیا، یہ کہہ رہے ہیں کچھ اور نہیں ساتھ میں، ہم خالی مسلم ہیں۔ قرآن نے کہا تھا کہ خالی مسلم ہوگے تم، خالص، تو پھر ساتھ میں یہ بھی چیزیں جو ہیں وہ طرح طرح سے اور ایڈ ہوتی ہیں۔ اسی دور کو کہا گیا تھا کہ بدا الاسلام غریبا، اسلام اجنبیت کی حالت میں آیا تھا شروع جب ہوا تھا۔ وہ دین ابراہیمی پہ کہتے تھے اپنے آپ کو مکے کے مشرکین کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تو انہوں نے کہا یہ کیسا دین، یہ ابراہیم کا دین نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے کہ میں اسی دین پر ہوں، یہ ہے اصل دین کا دین۔ جب شروع ہوا تو وہ اجنبی تھا، اسٹرینجر، لوگ کہیں کہ یہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی بتاتے ہیں اس کے اندر ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ایک میدان میں کھڑے ہوئے، اور ان سے چند قدم پیچھے علی اور ابوبکر کھڑے ہو گئے، اور ان کے پھر اور پیچھے جو ہیں وہ ایک عورت آئیں، وہ کھڑی ہو گئی، غالباً حضرت عباس تھے جو، اور ساتھ میں کوئی اور بھی تھے۔ انہوں نے حیرت سے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا وہاں پہ جا کے؟ تو حضرت عباس نے کہا یہ وہ ہیں جو ہمدرد لوگ تھے، اور اس وقت کوئی مخالفتیں شروع نہیں ہوئی تھی، اگر کوئی نیا دین بناتا تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو سارا مسئلہ اعتراض تو اس پر آیا جب زد اس پر پڑی ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے، ایکسپلائٹیشن نہیں کرنا ہے، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی ہے، ورنہ کوئی چاہے جتنے بناتا چلا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک نیا دین ابھی یہ صرف اس کے ماننے والے ابھی اتنے ہی ہیں، انہوں نے نیا شروع کیا ہے، انہوں نے نماز شروع کی وہاں، تو اتنا نیا دین شروع کیا ہے، اس کے ماننے والے ابھی اتنے ہی ہیں۔ جیسے میں نے غالباً کے ساتھ کہا، شاید حضرت عباس تھے تو انہوں نے بتایا، اجنبی تھا کہ یہ کیا ہے۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، پھر وہی دن لوٹیں گے جب جیسے پہلے شروع ہوا تھا، کہ پھر اجنبی ہو جائے گا۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، خوشخبری سنا دو ان کو جو اجنبی ہو جائیں گے۔ تو آپ اس چیز کو لے رہے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے، لوگ کہیں گے کہ یہ کیا ہے۔ ابھی بات نام سے، باقی باتیں تو بات کو آئیں گی، تو پھر یہ سوال بھی ہوگا کہ اچھا کیا ہے پھر یہ جو تم نے الگ بنایا؟ تو الگ نہیں بنایا، یہ تو وہ ہے جس کا حکم دیا گیا تھا، جو جس کو حضرت ابراہیم نے کہا تھا میں مسلم ہوں، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مجھے حکم دیا گیا پہلے تم خود مسلم رہنا، تو اس کے بعد پھر تمہاری دوسروں کو کہو گے۔ یہ ہے بنیادیں اور جب یہ ہٹیں گی تو فرقے بنیں گے۔ یہ بنیادیں، اس بنیادوں کی تعلیم قرآن نے دی ہے خود، یہاں میں نہیں لاؤں گا، اور دوسرے بہت سے موقعوں پر دی ہے، حوالے نہیں دے رہا۔ اور اسی ترتیب کی کہ دین کیسے لیں، اصل دین کیا ہے، مسلم ہونا کیا ہے، ان کا پہلے نمبر پر قرآن۔ یہ نہیں کہ صرف قرآن، وہ لوگ بھی جو کہتے ہیں صرف قرآن، پہلے نمبر پر قرآن، دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ہمیں ملا، حدیث یا کہہ لیں یا سنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ الگ کر ہی نہیں سکتے تھے جو قرآن سے ان کو حکم ملا تھا اس سے، تو دونوں میں ہم فرق کیوں کر رہے ہیں؟ یہ دونوں کلام انہی کی زبان سے ادا ہوئے، اللہ کا کلام بھی اسی زبان سے آیا، اور جنہیں ہم حدیث کہتے وہ بھی اسی زبان سے آئی، اور قرآن کے خلاف وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ تو ہم فرق کیوں کر رہے ہیں پہلا اور دوسرے نمبر پر؟ اس لیے کہ قرآن کا ایک حرف بھی، یہ ہمارا صرف ایمان اندھا بلائنڈ فیتھ نہیں ہے، اندھا ایمان نہیں ہے کہ اس کا ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا۔ یہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اور انہوں نے ہمیں دیا تھا، ویسے ہی
آج تک موجود ہے. یہ صرف ہمارا ایمان نہیں ہے، اسے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آیا تھا. وہ پھر اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آئی تھی، جنہیں ہم حدیث کے نام سے لیتے ہیں، ان کے بارے میں بہت اختلافات ہیں. اب تک تحقیق چل رہی ہے. اب تک کیوں چل رہی ہے؟ سب سے بڑی دلیل جو میں دیتا ہوں، باقی تو سینکڑوں ہیں، ایک دو تھوڑی، بلا مبالغہ 20 تو ہو جائیں گی. سب سے اسٹرانگ دلیل سیدھی تھی. کبھی قرآن کے بارے میں سوچا کہ اس پہ ذرا تحقیق کر لیں، کتنی آیتیں صحیح ہیں، کتنی ضعیف ہیں اور کتنی موضوع ہیں اس کے اندر؟ کسی نے سوچا کبھی؟ کوئی اسکالر کھڑا ہوا کبھی؟ نہیں، یہ تو صحیح ہے، سب صحیح ہے. باقی پر تحقیق ہوتی ہے اور لکھا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے. اور اب وہ تحقیق کا دور اب تک جاری ہے. اب سے پہلے بھی جب ہوا تھا تو کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ اس میں ملاوٹیں ہیں. جنہوں نے کی تحقیق انہوں نے اپنی سمجھ کے حساب سے ملاوٹیں نکالی. یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی سمجھ 100% درست ہو. ان کے پاس، مثال کے طور پر، آج آپ کے پاس ایک بٹن دبا کے جتنی طرف کی چیزیں آ جائیں گی، کس نے کیا کہا تھا، کیا اسٹینڈ لیا تھا، کہاں کس پرانی چیز میں کیا لکھا ہوا ہے، ودن سیکنڈز آپ کے پاس جو آ جائیں گی، وہ ان کے پاس نہیں آتی تھی. بڑے بڑے سفر کرتے تھے کسی ایک آدمی سے کچھ لینے کے لیے یا تحقیق کرنے کے لیے. تو وہاں پر ان کی تحقیق میں چیزیں مس ہو سکتی تھیں. وہ جو نیریٹرز ہیں، راوی جنہیں کہتے ہیں، اب یہ تفصیلات آپ کو نہیں معلوم، یہ اسکالر سب جانتے ہیں. وہ راویوں کی جو تحقیقات ہے جس کی بنیاد پر صحیح غلط مانا جاتا ہے کہ یہ بالکل صحیح، اس لیے کہ راوی سارے سچے تھے، درمیان کے یہ 4 یا یہ 3. کون سچا شخص آپ دنیا میں ایسا بتا سکتے ہیں جس نے زندگی میں ایک بار بھی کوئی غلط بات نہ کہی ہو؟ اور کون سا بہت بڑا جھوٹا ایسا بتا سکتے ہیں جس نے زندگی میں کوئی سچ نہ بولا ہو؟ اب اسے بھی چھوڑیے، ابھی آپ یہیں اسی شہر میں ذرا نکل جائیے. ابھی میری زندگی کی بات ہے کہ میں ہوں موجود، میرے بارے میں کچھ لوگوں سے پوچھئے، کچھ کہیں بہت بڑا اسکالر ہے، بڑی نالج ہے، ایسا ہے، بڑا ایسا، قرآن کو بہت 10 طرح کی تعریفیں کریں گے. اور کچھ کہیں گے اول نمبر کا بدماش ہے، پکا دھجیاں اڑا رہا ہے، یہ بالکل قریب بھی مت جانا، جھوٹا اول نمبر کا. تو اب یہ تحقیق ہے. اب جب میں موجود ہوں اسی شہر کے اندر، بات اس کی کس سے ملے آپ؟ اس نے آپ کو رائے دی، بتایا، اپنے خیال میں بالکل صحیح رائے دی. اس لیے کہ رائے وہ دیں گے جو ٹھیک سے مجھے جانتے بھی نہیں، جو جانتے ہیں وہ بھی یہ رائے دیں گے، دونوں طرح کی، جو خوب جانتے ہیں. تو یہ جو راوی تھے، انہوں نے ان قصے سنا، جو تحقیقات ہوئی تھی اس میں ان محققین نے جو تحقیقات کی تھی، نیریٹرز کی، اس میں کسی نے کسی کو کہا کہ صدوق تھا، بہت سچا، اور اسی کو دوسرے محقق نے کہا کذاب تھا، بڑا جھوٹا. ان کو کوئی اور ملا جس سے انہوں نے پوچھا تھا، اور ملا نہیں. 2 نسلوں بعد کی بات ہے، جو گزر گئے تھے. اپنے دادا کے بارے میں آپ لوگ کتنا جانتے ہیں؟ زندگی کے حالات کے بارے میں، پر دادا تو چھوڑیے، زندگی کے حالات کے بارے میں کیا کیا جانتے ہیں؟ یہ تو آپ کے دادا کی بات ہو رہی ہے. فیملی میں والد سے کہیں کہیں تذکرے کچھ ہوں گے، وہ غیروں کی کر رہے ہیں تحقیقات، جو دوسری جگہوں پر رہتے ہیں 2 نسلوں کو پہلے کی کر رہے ہیں کہ سچا تھا یا جھوٹا تھا، اس نے یہ کہا تھا، کس نے کہا تھا، اس سے کبھی نہیں ملے. وہ 2 نسلوں پہلے کا ہے، 1 نسل پہلے کا ہے جس نے کہا تھا. کسی نے جھوٹا کہا تھا، کسی نے سچا کہا تھا. اس ریسرچ کی تحقیق کی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے، لیکن یہ ظنی علم ہے، اندازے کا، حقیقی نہیں ہے. حقیقی علم قرآن ہے کہ جس کے اندر کوئی غلطی کہیں پر ممکن نہیں ہے، اس کے ثبوت ہیں موجود. تو پھر پہلے نمبر پر قرآن. اب یہ برابر نہیں لائیں گے آپ دونوں کو، برابر لائے فرقے بنے. پہلے نمبر پر قرآن، دوسرے نمبر پر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی جگہ کوئی بات قرآن سے محکم معلوم ہے، محکم اسے کہتے ہیں، محکم وہ آیات ہیں جن کو سن کے ہر ایک ہی مطلب بتائے.
بالکل فکس ہر ایک واضح طور پر سمجھ جائے اور کہہ دے اس کا مطلب یہ ہے، وہ محکم ہے۔ قرآن نے کہا یہ بنیاد ہیں، یہ محکمات۔ اگر کوئی محکم بات ہو تو ہمیں کسی حدیث کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف نہیں کہہ سکتے۔ ضرورت اس لیے پڑ سکتی ہے کہ اس کی تھوڑی اور تفصیل چاہیے۔ نماز صلاۃ قائم کریں، کیسے کریں، اس لیے تو پڑھ سکتی ہے۔ اگر کوئی چیز نہ ملے یہاں، یہ بھی ساتھ میں ذہن میں رکھیے گا، نہ ہو کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز نہ ملے کسی کو، اس لیے کہ جو چیزیں آج نہیں ملی وہ بات کو مل جائیں گی، جو کل نہیں ملی تھی اب مل گئی ہیں اسی قرآن کے اندر۔ تو اگر کوئی چیز نہ ملے تو پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ جیسے اب ہمیں مثلا نہیں مل رہا نماز کا صحیح پروسیجر صلاۃ قائم کرنے کے لیے، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں گے کیا کریں گے، یہ دوسرے نمبر پر۔ پھر اگر کوئی چیز وہاں پر اختلافات ہوں یا کوئی چیز اگر وہاں نہیں مل رہی، اختلافات کی بات الگ بتائی ہے، اگر کوئی چیز وہاں بھی نہیں مل رہی تو پھر فقہ میں تلاش کریں گے، یا کوئی اگر اہل ہے اس کا جو غور و فکر کرنے کا، ان دونوں کی روشنی میں غور و فکر کر کے وہ جو ڈیڈیوس کرے اسی کو فقہ کہتے ہیں، ورنہ یہ کہ فقہ اسکالرز ہیں بہت سے اس پہ غور کریں گے۔ یہ تین اسٹیجز ہیں نمبر کے ساتھ میں، پرائرٹیز، ترجیحات یہ ایسے ہیں۔ اگر سیکنڈ اسٹیج پہ کچھ فائنل ہو جاتا ہے ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمارے والے امام صاحب کی فقہ کیا کہہ رہی تھی، ہمارے تمہارے آئے کہاں سے، یہ سب گڑھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے خود بھی نہیں کہا تھا ان حضرات نے کہ میرے نام پر الگ ہر چیز ہر قیمت پہ تمہیں میری ماننی ہوگی۔ تو پھر یہ سارا عقائد کا ایک ٹکڑے بہتے چلے گئے، اس سے وہ خالی مسلم نہیں بچے۔ تو رسول اللہ اگر کسی جگہ اختلاف ہو، حدیثیں مل رہی ہیں، اختلاف ہے، یہ بھی مل رہی ہے، اس کے خلاف بھی کچھ مل رہی ہے، قرآن سے کلیئر نہیں ہو رہا قرآن کی روشنی میں کہ ان دونوں میں سے کون سی درست ہے۔ اگر کسی جگہ اختلاف ہے، اختلاف رائے ہے، تو ہم پھر دیکھیں گے اور بڑے اسکالرز نے کیا کیا ان کے بارے میں تحقیق کی ہے، اس نمبر 3 اسٹیج پہ جائیں گے۔ اور اگر وہاں بھی اختلاف ہوگا تو کہا پھر سے اور لوٹو، چھوڑ دو ان کو، پھر اسکالرز کو، سارے فقہا کو چھوڑ دینا۔ اگر وہاں بھی اختلاف کچھ ملے، ان کی رائے بھی، اگر کسی مسئلے میں اگر سب ایک رائے ہو رہے ہیں مان لو، وہاں اختلاف مل رہا ہے تو پھر واپس لوٹو، اسی ترتیب کے ساتھ میں ملے گا قرآن و سنت، ترتیب یہی رہے، یہ حکم ہے قرآن کا، پھر واپس لوٹو، فردوہ الی اللہ ورسول، اس معاملے کو لوٹاؤ اللہ اور رسول ہی کی طرف، بس اب چھوڑ دینا ان کو، تیسری اسٹیج کو، فقہ کو۔ اور کہا ذالک خیر و احسن تاویلا، اسی میں خیر ہے، یہی بیٹر انٹرپریٹیشن ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا ایمان ہے اللہ یوم آخر پہ تو یہ کرو گے۔ کہاں تک جا کے قرآن نے کہا ہے، اور یہاں سب نے اپنے الگ الگ ٹکڑے بنا رکھے ہیں، سب مسلم ہیں، خالص نہیں ہے۔ خالص اس ترتیب سے جب ہٹیں گے تو فرقے بنیں گے، جب اس ترتیب پہ رہیں گے، اور وہ ترتیب بھی کسی کی گڑھی ہوئی نہیں ہے، یہ ترتیب قرآن نے بتائی، اور یہی ترتیب جو ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ یہ حوالے میں نہیں دے رہا، جو بہت سے اس میں آ چکی ہے لیکچرز کے اندر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا کہ کہہ دو کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے تو میں خود اول المسلمین، سب سے پہلے تو میں مسلم بنوں، اس سے الگ ہٹ کر کچھ نہیں، اور اس کے آگے بھی جو آئیں وہ پھر ان کو حکم ہے کہ اس سے الگ ہٹ کر کچھ نہیں، مسلم۔ اور مسلم کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے آگے سر جھکانے والا۔ پہلے تو نام سب کا صرف مسلم ہو، بات تو یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اس لیے کہ لفظ نام کے ساتھ وہ آئے تھے سورہ حج کی، اللہ نے نام رکھا تم سب کا مسلم، ہوا سماکم المسلمین۔ اور اس کے بعد پھر وہ مسلم کیا ہے، یہ دیکھیے دوسری جگہ سورہ انعام میں 162، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دو میری صلاۃ، نظام قائم کرنا بھی اور نمازیں بھی، ونسکی، نسک ہمارے یہاں قربانی عام طور سے ترجمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں قربانی کو بھی، لیکن مناسک ہے میں بہت سی چیزوں میں سے ایک منسک قربانی بھی ہے، جسے ہم مناسک خالی رکھا میں نے، یہ ہندی میں دیکھیے آپ، یہ ٹرانسلیشن میں نے رکھا ہے یہاں پر، لوگوں نے جیسے بھی کہا انوشٹھان، دھرم کرم، جو مختلف جو سب چیزیں جو ہیں مناسک میں آتی ہیں، روزہ بھی منسک ہے، قربانی بھی ایک منسک ہے، نماز بھی ایک منسک ہے۔ یہ انگلش میں بھی لفظ میں نے رکھا یہاں پر
کہ ان کے جو ہیں وہ رائٹس، لائف اینڈ مائی ڈیتھ اینڈ مائی رائٹس، یہ رائٹس انہیں کہتے ہیں مناسک. اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے جو اس کے نام پر، عبادت کے نام پہ مختلف جو طرح طرح کی چیزیں لوگ کرتے ہیں وہ سب مل کے الگ الگ منسک ہے، جمع ہے مناسک. و نسکی و محیایا و مماتی، اور میری حیات، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے. تو اللہ رب بات تو یہاں سے بھی شروع ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے کلام سے چلے گی. لا شریک لہ، اس میں شرکت نہیں ہوگی. تو شرکت خالی اسی کو تھوڑی کہتے ہیں کہ پوجا کر لی، سر ہم نے مورتی پوجا نہیں کریں گے. یہ بھی کلام میں بھی شرکت ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں بھی شرکت ہے. یہ سب یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا تشریح، خود قرآن نے جگہ جگہ یہ باتیں کہی. لا یشرک فی حکمہ احد، اس کے حکم کے اندر کسی ایک کو بھی شریک جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، ایک کو بھی. احدہ، اس کے حکم بنانے کے اختیار میں، اس کے قانون بنانے کے اختیار میں. لا شریک لہ وبذالک امرت، اور یہ ہے جو مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین. وہاں پہ بھی آیا ہے. آپ ذرا سا دیکھیے اس کے بعد اگلی جو آیت آ رہی ہے، یہ تو سورہ انعام کی تھی. وانا اول المسلمین وہاں پر بھی کہا تھا، تو میں نے آپ کو رکھا ہے ادھر تشریح کے ساتھ میں. کہ اب نیکسٹ اس صورت کی آیت، قل انی اخاف، ان سے کہہ دو کہ میں تو ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی میں کروں، معصیت، تو میں تو خود عذاب سے ڈرتا ہوں، اس بڑے دن کے عذاب سے. یہ بتا دو. اللہ نے حکم دیا کہہ دو، تم یہ کہہ دو کہ میں ڈرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی کہ اس عذاب میں نہیں پھنس جاؤں. جتنی شفاعت کی بنیادیں ہیں سب ڈھا دی اس اکیلی ایک آیت نے. جب یہ اللہ نے کہا تم کہہ دو کہ میں خود ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں گا، تو دوسرے نافرمانوں کو بچاتے رہیں گے. وہ شفاعت کے اوپر بہت کچھ، بہت لیکچرز ہیں، تفصیلات. شفاعت حق ہے، لیکن شفاعت کا مطلب کیا ہے، کیا چیزیں ہیں، وہ تفصیلات الگ ہیں. وہ تو گناہ گاروں سے تو جو عادی گناہ گار ہیں ان سے تو بیزار ہوں گے، پھنسوائیں گے، پکڑوائیں گے. قرآن کہتا ہے سورہ فرقان کے اندر، سورہ نمبر 25 کہ پھنسوائیں گے، پکڑوائیں گے. رسول یہ کہیں گے قال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب ان لوگوں نے قرآن کو جکڑ دیا یا قرآن کو ہجرت کروا دی. یہ سب دونوں مفہوم ہے اس کے، یعنی رکھا ہوا ہے، جکڑ دیا ہے، دیکھنے کا ہے. تو وہ جو ایمان والے کہلائیں گے ان کی شکایت کریں گے رسول کی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو بند کر کے رکھا تھا. تو رسول کے اس کا تو تذکرہ ہے قرآن میں، اس کا کہیں نہیں ہے، کسی ایک جگہ بھی نہیں کہ وہ بخشوائیں گے، کہیں ایک جگہ بھی نہیں. ہاں یہ جنرل بات ہے کہ ایک شفاعت ہے، کوئی چیز شفاعت حق ہے. وہ شفاعت کا مفہوم کیا ہے یہ بہت موقع پہ پورا میں واضح کر چکا ہوں، یہاں نہیں لا رہا. تو تم کہہ دو کہ میں ڈرتا ہوں خود، اگر میں کوئی گناہ کروں، نافرمانی کروں اپنے رب کی، تو اس بڑے دن کے عذاب سے میں خود ڈرتا ہوں. یہی آیت سورہ انعام میں بھی تھی، وہی اسی صورت میں بالکل سیم 6:15 قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. لیکن یہ میں وہاں سے کیوں لایا تھی؟ تو بہت سی کئی آیات ریپیٹ ہوئی ہیں، جگہ جگہ قرآن کی ہوئی ہیں، اس لیے کہ یہ اس سے پہلے 14 نمبر کی دیکھیے آپ، جو سلسلہ یہاں پر ہے وہاں الفاظ الگ ہیں. جو ابھی آپ دیکھ رہے سلسلہ، یہی سلسلہ آیا تھا اس کے اندر بھی سورہ نام میں. اس بات کو سے پہلے کیا کہا گیا تھا؟ اس سے پہلے کہا گیا تھا قل انی امرت، کہہ دو کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے ان اکون اول من اسلم، کہ سب سے پہلے میں اس کا مسلم بنوں. الفاظ مختلف ہیں، یہی بات پہلے کہی گئی تھی، اس کے بعد آئی ہے یہ کہ میں بھی ڈرتا ہوں. کہہ دو کہ ولا تکونن من المشرکین، اور تم ہرگز شرک مت کرنے لگ جانا، اس کے ساتھ میں کچھ چیزوں کو شامل مت کرنے لگ جانا. اس کے ساتھ میں، اس نام کے ساتھ بھی، یہ نام کا شرک ہے. جب اللہ نے اپنے کلام میں کہہ دیا کہ اللہ نے نام مسلم رکھا تھا، تو یہ نام کا شرک ہے. کہہ دو مجھے حکم ہے، اس کے بعد یہ آیا کہ میں ڈرتا ہوں، میں تو خود ڈرتا ہوں کہ نافرمانی کروں. تو یہاں پہ نافرمانی کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کوئی مسلم پیور مسلم نہ رہے، کچھ اور جوڑ لے، یہ بھی نافرمانی میں شامل ہوئی. وَأُمِرْتُ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. اس کے بعد یہ آیت یہاں ہمارے ترتیب کے اندر جو اس وقت کی صورت ہے مطالعے کی ہماری سورہ زمر کے اندر، اور مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں خود سب سے پہلے مسلم بنوں. میں ڈرتا ہوں، اس کے یہاں اس کے بعد ہے، وہاں پر سورہ انعام میں اس سے پہلے ہی کہ میں تو خود سب سے پہلے مسلم بنوں.
قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، تم کہہ دو کہ میں اس کی بندگی کرتا ہوں خالص ہو کر اس کے دین کے لیے، اس کے دین کو خالص رکھ کر میں اس کی بندہ بنتا ہوں۔ وہی بات جو یہ تیسری بار دہرائی ہے کہ تم کہہ دو کہ میں اللہ کی بندگی اس کے لیے اپنے دین کو خالص رکھتے ہوئے سر انجام دیتا ہوں، یہ بار بار دہراتی، تم اس بات کا بھی اعلان کرو دین کو خالص رکھتے ہوئے۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، تو پھر تمہاری مرضی، چاہے جس کی بندگی کر لو، چاہے جس کی اطاعت کر لو، چاہے جس کے قانون پہ عمل کر لو، تم سب مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، جسے چاہو اس سے ہٹ کر، اس سے ہٹ کر جس کو چاہو تم کر لو، تمہاری مرضی۔ بتا دیا گیا تم سب کو۔ قل، یہ بھی کہہ دینا، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہ وہ جو گھاٹے میں رہنے والے لوگ ہوں گے وہ ہوں گے کہ جنہوں نے خود اپنی جانوں کو بھی، خود اپنے آپ کو بھی گھاٹے میں رکھا اور اپنے گھر والوں کو بھی گھاٹے میں رکھا۔ وہ ہوں گے گھاٹے میں اصلی، کہ خود تو رہے اور اپنے گھر والوں کو بھی گھاٹے میں رکھا۔ یعنی وہ اگر کہیں جا رہے ہوں کچھ بگڑنے لگے تو نگرانیاں شروع ہو جائیں گی، پکڑنا شروع ہو جائے گا، خبردار اس سے نہیں ہٹو گے جو ہمارے پاس چلا آ رہا ہے، ہمارے باپ دادا سے، ہماری روایات سے، یعنی یہ تو اصل گھاٹے میں ہوں گے اس دن جب فیصلے ہوں گے۔ الا، تو سن لو، خبردار، ذالک هو الخسران المبین، یہ جو ہے یہ بالکل کھلا کھلا گھاٹا یہ ہے کہ خود بھی، اور خود تو گھاٹا اٹھایا اور اپنی نسلوں کو گھاٹا دیا، اپنے گھر والوں کو بھی گھاٹا دیا۔ اچھا، یہ بات کہہ دو جو دل چاہے، اب تمہیں بتا دیا سب، اب اس سے ہٹ کر تمہاری مرضی جو دل چاہے کرنا، چاہے جس کے بندے بن جانا، چاہے جس کے قانون کو ملاوٹ کرتے رہنا اور مانتے رہنا۔ یہ بات جو ہے دیکھیے دوسرے الفاظ میں کہی سورہ فرقان کے اندر، آیت نمبر 77، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، تو کہہ دو کہ اللہ کی رضا یہ ہے لیکن اسے پرواہ نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، اس لیے کہ غنی ہے، واللہ الغنی، وہ اللہ کو بالکل کسی کی ضرورت نہیں ہے تم اسے پکارو یا مت پکارو، اسے ذرا بھی کہہ دو تمہارے رب کو پرواہ اس کی ذرا سے بھی نہیں ہے۔ ہدایت دینا، اس نے جس مقصد سے پیدا کیا تھا اس کے لیے ہدایت دینا ضروری تھا، یعنی رہنمائی کرنا ضروری تھا، مارگدرشن ضروری تھا، کیا۔ اس کی رضا یہ ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ، اسے نہیں ملنے والا اس سے کچھ، تو تم اسے پکارو یا نہ پکارو، کہہ دو کہ تمہارے رب کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، تو ابھی تمہارے ساتھ چپک گیا ہو، اگر اب تم جھٹلا چکے ہو، یہ لزامہ کہتے ہیں، اب تمہارے ساتھ اس کا بدلہ چپک گیا ہے جو تم نے کیا ہے، جو تم نے جھٹلایا ہے۔ یہ تھا، یہ دوسرے الفاظ میں کہا تھا اس آیت کے، فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، تو اب جس کی دل چاہے کرو اس سے ہٹ کر، اسے پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ لو کہ پھر تم گھاٹا اٹھانے والے ہو۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، ان کے اوپر سے بھی آگ ہوگی، آگ کا سائبان، آگ بادل چھایا یا سایہ جو بھی کہیں، اوپر ظلل اسے کہتے ہیں، وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، ان کے نیچے بھی پرت ہوگی آگ کی۔ آگ کا مطلب صرف آگ نہیں ہے، یہ اس دن تو جو بھی ہو، نیچے سے آگ اور اوپر سے آگ، اس کا جو بھی مطلب ہو، آگ کا مطلب تباہی۔ یہ تباہیاں اب آگ کی شکل میں بھی، اب بھی آج کے دور میں بھی، اوپر سے زہر برس رہا ہے، یہ بڑھ جائے اگر کسی خاص علاقے میں تو تب وہ بالکل تباہ ہو جائے گا۔ اوپر سے زہر برس رہا ہے مختلف انداز میں، اور یہاں پر کہیں ڈاکٹر پر لوٹ رہے ہیں، کہیں انفلیشن ہے، کساد بازاری ہے، کہیں طرح طرح کی آگوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ وہ بھی، اب آگ کا مطلب تباہی، جو یہاں پر جو مفہوم ہے براڈر یا وسیع مفہوم، اوپر سے پانی جیسے طوفان نوح میں ہوا تھا، اور نیچے سے سیلاب، یہ تو اب بھی ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اندر، لگاتار برسات ہو رہی ہے اور نیچے سیلاب ہے، نیچے سے سیلاب، گلیشیئرز ٹوٹتے ہیں، بارش اور نیچے سیلاب، اوپر سے بھی تباہی اور نیچے بھی تباہی، یعنی اوپر سے بھی تم جل رہے ہو اور نیچے سے بھی، ایسا ہو جائے گا، اور یہ اس دن تو خاص طور سے ہوگا۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اور یہ ہے جس سے اللہ ڈرا رہا ہے، ڈرانا چاہتا ہے اپنے بندوں کو، اپنے آپ سے نہیں، وہ اپنے آپ سے تو کہیں نہیں ڈرایا ہے، یہ اس انجام سے، اس لیے کہ یہ قانون بنا چکا ہے وہ کہ ایسا ہوگا تمہارے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو نافرمانیاں کریں گے، جو اپنے آپ کو آگ میں پہنچا دیں گے تو وہ آگ میں پہنچ جائیں گے، تو اللہ اپنے بندوں کو اس انجام سے ڈرانا چاہتا ہے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فاتقون، تو پھر اے میرے بندو بچ جاؤ، تقویٰ قوم نے بچنا۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، اور جس نے جو سب سے بڑا والا ہیکڑ سرکش، اسے کہتے ہیں طاغوت، زیادہ بڑا سرکشی کرنے والا،
اور جنہوں نے جو اس سے اجتناب کیا ان سے بچے طاغوت سے. وہ طاغوت انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، طاغوت شیاطین کے اندر بھی ہوتے ہیں. ان یعبدوہا کہ وہ ان کے بندے بن جائیں، اس سے بچے. تو بندے تو کوئی نہیں کہتا کہ بن گئے. بندگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کچھ انہوں نے سجایا اس پر عمل کرنے لگے. ان یعبدوہا وانابوا الی اللہ لہم البشریٰ فبشر عباد. اور جو طاغوت کی بندگی کرنے سے بچے، اجتنبوا طاغوت وانابوا الی اللہ، اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے، لہم البشریٰ ان کے لیے خوشخبری ہے. فبشر عباد، میرے بندوں کو میرے ایسے بندوں کو بشارت دے دو. الذین، یہ وہ ہیں، یہ کیسے اس جگہ پہنچیں گے؟ الذین یستمعون القول، سنتے ہیں غور سے، جو قول آتا ہے ان کے پاس اسے غور سے سنتے ہیں. فیتبعون احسنہ، پھر اس کا جو بہتر پہلو ہے، احسنہ اس کا جو سب سے بہتر ہوتا ہے اس کی اتباع کرتے ہیں. اب قرآن آیا، اس میں سب سے بہتر اور کم بہتر کیا ہے؟ تو اس کا تو سوال ہی نہیں کہ ہم چھانٹ لیں کہ یہ سب سے بہتر ہے. اس کے اندر ڈیفرنٹ سچویشنز کے لیے ڈیفرنٹ احکامات دیے گئے ہیں. تو احسن پہلو اس وقت کے لیے یہ ہے کہ تمہاری اس وقت کے حالات، اس وقت کی سچویشن، تمہارے سیاق و سباق میں تمہارے لیے حکم کیا تھا، وہ ہے احسن. اگر تمہیں کسی جگہ خاموش رہنا اور سہنے کو اور برداشت کرنے کو کہا جائے اور وہاں تم بھیڑنا شروع کر دو، تو تم نے یہ بھی، قرآن نے یہ بھی کہا ہے، ٹکرانے کو بھی کہا ہے، اور قرآن نے بچنے کو بھی کہا ہے. قرآن نے اللہ کے راستے میں ہتھیار اٹھانے کو بھی کہا ہے، اور قرآن نے برداشت کرنے کے بعد، اور پھر ہو تمہارے پاس کرو برداشت، بچ کر نکل جاؤ. اعراض اس سے بھی کہا ہے بچ کر نکلو. یہ دونوں باتیں کہی ہیں نا. اب اگر جہاں بچ کر نکلنے کی ضرورت تھی وہاں پر تم نے ہتھیار اٹھا کے لڑنا شروع کر دیا، کہا یہ قرآن کہہ رہا ہے، تو وہ احسن نہیں ہے، وہ الگ کسی اور سچویشن کے لیے تھا. اور جہاں پر حکم تھا کہ تمہیں اب یہاں پر اپنی چاہے جان دینا ہے، جان جائے تو جان جائے، جان دینا لینا یہ میدان جنگ ہے تمہارے لیے، وہاں جو بچ کر نکلا اس کا ایمان جاتا رہا. تو اب یہ حکم اگر تم نے لے لیا، قرآن ہی کہہ رہا ہے بچ کر نکلو، اعراض کرو، تو یہ احسن پہلو نہیں ہے. الگ الگ سچویشن کے لیے الگ الگ احکامات ہیں. یہ غلطیاں ہمارے ہیں یہی ہوتی ہیں، اٹھا کر لے آتے ہیں، دیکھیے قرآن میں ہی تو ہے، اس لیے ہم لوگ یہ رویہ اپنا رہے ہیں. اب وہ قرآن سے حوالے شروع ہو جاتے ہیں، وہ اس کا احسن پہلو نہیں ہے. اسے دیکھو کہ کس کنٹیکس میں اور کن حالات کے اندر کیا حکم دیا گیا ہے، کس سچویشن کے اندر، وہ اس کا احسن پہلو ہوتا ہے. قرآن میں تو زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی ہے نا. تمہارے لیے اس وقت رہنمائی والا حصہ کون سا ہے، وہ اس میں سے سلیکٹ کرنا ہوگا، وہ ہے احسن. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، تو اس کے لیے غور سے سننا ضروری ہے سب کو. اس کے لیے ڈیسائیڈ کرنے کے لیے غور و فکر بھی ضروری ہے. پہلے سننا غور سے، پھر غور و فکر. اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ ہیں جو اپنے رب، جن کو اللہ نے ہدایت دی یا رہنمائی کی، جو اس کو غور سے دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے حساب سے کیا ضروری تھا. یہ ہیں جن کی رہنمائی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے. اولئک ھم اولو الالباب، یہ عقل و دانش استعمال کرنے والے لوگ ہیں. یہ آنکھیں بند کر کے کسی ایک گروپ اور دوسرے گروپ اور تیسرے گروپ کے پیچھے چلنے والے لوگ نہیں ہیں. قرآن نے کہا نا، پہلے حوالہ دے چکا ہوں، وما یذکر الا اولو الالباب، یاد دہانی یا ذکر نہیں کر سکتے وہ لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے، نہیں کر سکتے. اس لیے کہ ذکر کا مطلب یہ خالی دانے ہلانا نہیں، کچھ رٹتے رہنا. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، تو پھر جس کے لیے حق بن گیا، یعنی ثابت ہو گیا عذاب کی بات، عذاب کا فیصلہ. افانت تنقذ من فی النار، تو پھر تم کیسے بچا لوگے جو آگ، فیصلہ جس کے لیے ہو چکا، تم نہیں بچا سکتے. اس لیے کہ وہ فیصلہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوا ہے اور تم اس کو نہیں بچا سکتے. یہ سب اس شفاعت کے عقیدے ہیں ان ساری آیات کے اندر، جو جیسا بنا ہوا ہے ہمارے، جس طرح کا بن گیا ہے. صاحب ان کا نام لیتے ہیں وہ بچا لیں گے ہمیں، چاہے اللہ والے مختلف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے نمبر پر، اور بہت سے اللہ والے ہیں. وہ اس لیے کہ ہم ان کی نعت بھی پڑھتے ہیں، ان اولیاء کے لیے ان کی صفات، اور اس کے لیے بھی ہم دن رات بس ان کے نام پہ سر دھنتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں بڑے بڑے، ان کے نام کی دیگیں پکواتے ہیں، اور خالی بانٹتے ہی تو الگ بات ہی، کھاتے بھی ہیں. تو یہ ہم یہ کرتے ہیں تو ہم تو ان کے آدمی ہیں. وہ اللہ والے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں ہر ایک سے بیدار تھے. اللہ کی محبت ان کی نمبر 1 پر تھی، اس لیے اللہ والے ہیں.
حضرت ابراہیم کو تو اپنے بیٹے کی محبت اور اپنی بیوی کی محبت جو تھی وہ پیچھے چلی گئی جب اللہ کا حکم کوئی محسوس ہوا تو. اور جو اللہ کے نافرمان ہیں تو اللہ کے نافرمانوں کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ والے، ورنہ وہ اللہ والے ہی نہیں ہوتے. اگر وہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں اگر ان کو پرائرٹی دینے لگے تو وہ پھر اللہ والے ہی نہیں. تو وہ تو بیدار ہوں گے، بیداری کا اعلان کریں گے ان لوگوں سے جو اللہ کے نافرمان تھے. یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ چونکہ ان کے عقیدت مند ہیں اور ان کے لیے ہم نے کیا 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 ہے اور ان کا ہم نام لیتے ہیں، ان کا نام روشن کیا ہم نے. اس لیے نام روشن کن چیزوں سے کیا ہے؟ وہ اللہ والے اسی لیے تھے. جسے دیکھیے کہ کردار کیا تھے ان کے. تو پہلے نمبر کی بات یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ، ان کی محبتیں اللہ کے خلاف جو لوگ ہیں ان سے وہ بیدار تھے. تو اس دن بھی وہ بیداری کا اظہار کریں گے بجائے شفاعت کرنے کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے اعمال سے جن پر حق علیہ طے ہو چکا ان کے لیے، اپنے یہ ان کے اعمال ان کو لے جا چکے عذاب کے اوپر، تم کیا اسے آگ سے بچا لو گے؟ تم نہیں بچا سکتے، اس لیے کہ وہ تو اللہ کا قانون ہے، وہ قانون تھوڑی بریک کرائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن الذین اتقوا ربہم لہم غرف من فوقها غرف مبنیہ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی استعمال کیا ان کے لیے اونچے محل ہوں گے، ان کے اوپر اور اونچی منزلیں ہوں گی. اب یہ محل تجری من تحت الانہار، ان کے تحت نہریں جاری ہوں گی. یہ دنیا میں بھی جو فیصلے ہوتے ہیں قیامت اور وہاں بھی آخرت کے اندر وہ محل اور پھر ان کے اندر جو عیش و آرام کی چیزیں ہوں گی، وہ ساری جتنی گنائی ہیں تو یہ بتا چکا ہے قرآن. میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ان معنوں میں نہیں ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کیا ہوں گے. تو جن چیزوں کو لوگ سمجھتے ہیں وہ مثالیں دے دی ہیں. کیا ہوگا نہیں معلوم، اتنا ہمیں معلوم ہے. اونچے درجات، اس کے اوپر اور اونچے، یعنی چڑھتے چلے جائیں. یہ کسی جگہ اونچائی سے دیکھ رہے ہیں، یعنی اونچائی پر پہنچ گئے، اونچے مقام پر پہنچ گئے. یہ ہے اونچی منزل. اس کے اوپر ایک اور منزل اور ہائٹ کے اوپر پہنچ گئے اور اونچا مقام عطا ہو گیا. تو اس کی اسپرٹ تو یہ ہے کہ ان کو مقامات پہ مقامات جو ہے وہ دیے جاتے رہیں گے. یہاں دنیا کے اندر بھی ان کے درجات بلند ہوتے رہیں گے. تجری من تحت الانہار، اور یہ نہر اور پانی خوشگواری کی علامت ہوتا ہے اور ان کے تحت ان کے لیے یہاں پر خوشگواریاں ہوں. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کا جب وعدہ ہے اس کے خلاف نہیں کرے گا، بات بدلے گی نہیں، تو پھر یہ اللہ کا قانون ہے. اس نے قانون بنا دیا ہے. یہ یعنی بار بار تھوڑی کہنا پڑ رہا ہے میں نے یہ وعدہ کیا تھا. اس کے خلاف نہیں ہوگا، اس نے قانون بنا دیا، اس کے خلاف نہیں ہوگا، وہی اللہ کا وعدہ ہے. تو پھر یہ کہا کہ لا یخلف المیعاد. الم تر ان اللہ، اب یہ دیکھو اللہ کا قانون یہاں دیکھو کائنات میں. اب مثال دی ہے اور قرآن کائنات کی مثالیں دیتا ہے جگہ جگہ. اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے ہر ایک آبزرو کر سکتا ہے. کہ تم نے دیکھا پانی اندر اللہ من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض، اور اس میں پھر چشمے بہا دیے. پانی، وہ پانی جو ہے وہ چشموں میں تبدیل ہو گیا، چشمے بہا دیے. ثم یخرج بھی زرعا مختلفا الوانہ، وہ کھیتیاں اس سے پھلی پھولی طرح طرح کی، اور پھر الگ الگ ٹیسٹ اور الگ الگ رنگوں کی، مختلف رنگوں کے رنگ کے جو ان کے رنگ الگ الگ تھے، وہ کھیتیاں پھلی پھولی. ثم یہیج، پھر کھیتیاں کو تم نے خود دیکھا ہے یہاں خشک بھی ہو جاتی ہیں. فتراہ مصفرہ، اور وہ بھوسا بن جاتی ہیں، رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، پھر بھوسا ہو جاتی ہیں. یہ تم نے دیکھا نا سب. یہ قانون بدلتا نہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہی گیہوں کی کھیتی ویسی لہلہاتی رہے گی پورے سال، ویسی اسے پیلا ہونا ہے. زمین اچھی ہوگی، بیج اچھا ہوگا تو اس کو لہلہانا ہے. اگر اس کو صحیح باقی چیزیں جو جیسے دی جاتی ہیں، جیسی محنت کی جاتی ہے وہ کیا جائے گا. تو یہ قانون بتایا پورا کہ دیکھو جیسے یہ قانون بدلتا نہیں نا، ایسے ہی ہوتا ہے. یا جالو حطاما، اور پھر اس کے بعد وہ بھوسا بھی چورا چورا ہو جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا. یہ تم نے دیکھا ہے، یہ ایک قانون ہے، یہ ایسے ہی ہوتا رہتا ہے. ان فی ذالک لذکری لأولی الالباب، جو عقل استعمال کرنے والے ہیں، اس میں بہت بڑا ریمائنڈر ہے. تمہارے یاد دہانے کی بہت بڑی بات اس کے اندر آ گئی. اس میں یہ بات آ گئی کہ یہ اللہ نے جو قانون بنایا ہے یہی اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کا یہی وعدہ ہے کہ تو اگر بیج صحیح ہوگا، زمین صحیح تیار کرو گے، صحیح جگہ اس کے مطابق ہوگی جو تمہاری ہوگی، اس کے لیے پراپر اگر تم محنت کرو گے، تمہاری کھیتی جو ہے وہ پکے گی. لیکن پھر اس کے بعد دوسری فصل تمہیں بونی ہوگی، اس کھیتی کو کاٹ لو گے، وہ خشک ہو جائے گی، وہ پیلی ہو جائے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ قانون جو ہے یہی وعدہ ہے اس کا، یہ کبھی بدلتا نہیں. تو یہ مثال دی ایسے ان کے لیے جو وعدہ ہے نا وہ بدلے گا نہیں.
جو اچھے لوگوں کے لیے کہ ان کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے. ان فی ذالک لذکریٰ لأولی الالباب، عقل و دانش والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، جو اس کے اندر ہے ایک ریمائنڈر، یہ جو تمہیں بھی مثال دے دی. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کائنات کو دیکھا مسلم ہے، یہ پوری کائنات مسلم ہے، سر جھکائے ہوئے اس سے جو کچھ کہہ دیا گیا، جس چیز پر لگا دیا گیا وہ کر رہی ہے، یہ مسلم ہونے کا مطلب ہے. تو کائنات تو پوری مسلم ہے. اسی لیے اس کے حوالے اور اس کے قرآن کے اندر اللہ رب العزت گناتا رہتا ہے کہ اسے دیکھو تم کائنات کو. تو پھر اس کائنات کو دیکھ کر غور و فکر کرو، یہ جو نیچر ہے اس کے اندر جو قانون ہے، فطرت کے اندر جو قانون ہے، یہ ان کو دیکھو گے تو اسلام کے لیے سینہ کھل جائے گا. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، پھر اس طریقے سے جس کا شرح صدر کر دیا، جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے، ایسے ہی کھلے گا، خالی بلائنڈ فیتھ پر نہیں ہو چلے گا. یہ ساری نشانیاں دیکھتے رہو گے یونیورس کے اندر، کائنات میں، فطرت کے قانون، تو پھر اس سے تمہارا سینہ کھل جائے گا. جس کا سینہ کھل گیا اسلام کے لیے کہ یہ ساری مسلم ہے، تمہیں بھی مسلم بننا ہے، مطلب وہ اطاعت کر رہے ہیں، تمہیں بھی اطاعت کرنی ہے. فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اور وہ جو ہے وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہوگا. اس کو کہا دوسری جگہ پہ کہ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، ہم نے ان کے لیے ایک نور پیدا کر دیا جس کو لے کر وہ لوگوں میں چلتے پھرتے ہیں، اس نور کو پھیلاتے ہیں. فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہو. فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، اور بڑی خرابی اور بڑی برائی ہے، بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے قاسیہ، سخت ہو گئے. اب یہ دو طرح کے لوگ بتائے، اولئک فی ضلال مبین، یہ ہیں کھلی گمراہی کے اندر. ایک وہ جن کا شرح صدر ہو گیا، اور ایک وہ جو ان کو دیکھنے کے بعد وہ سر تسلیم خم نہیں کرتے اس کائنات کو دیکھنے کے بعد بھی. تو پھر وہ جن کا دل جو ہے، ان کے دل سخت ہو گئے ہیں. کچھ لوگوں کے دل سخت ہو گئے، اور پھر فرمایا کہ کچھ لوگوں کے دل جو ہے وہ کیسے نرم ہوتے ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، بہترین کلام نازل اللہ نے فرمایا. احسن الحدیث، بہترین بات اللہ کی طرف سے آئی جو اس نے نازل کی. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، کتابا متشابہا مثانی، ایک کتاب ہے، اس کی باتیں متشابہ، یہ ملتی جلتی ہیں، ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، جگہ جگہ ملتی جلتی اور ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں. مثانی، وہی باتیں جو ہیں بار بار بتائی گئی ہیں. آپ کے بنیادی جن چیزوں کو آپ کو ایمانیات کیا ہیں، ایمانیات کے موٹے موٹے تھے حصے، توحید، آخرت، رسالت، اسی کی تعلیم بار بار آتی رہتی گھوم پھر کر. اور اعمال، پورے قرآن میں اسی کی تعلیم بار بار آتی رہتی ہے، مختلف انداز میں. الفاظ بدلتے ہیں، انداز بدلتے ہیں، مثالیں کہیں بدلتی. کتابہ متشابہاً، اس کی یعنی بات تو اتنی سی تھی، ایمان لاؤ اور اچھے عمل کرو، اور پھر اللہ کے یہاں تمہیں نہ خوف ہوگا نہ غم. یہی کہا ہے قرآن نے. شارٹ یہ بات کہی ہے، ایمان لائے اور اچھے عمل کیے تو پھر کسی خوف اور غم کی ضرورت نہیں ہے. اب پھر تفصیل، اور ایمان کا مطلب توحید بھی صحیح ہو، آخرت بھی صحیح ہو، رسالت والا بات بھی صحیح ہو، ان کی اور تشریحات ہیں. توحید کا مطلب کیا ہے، آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے، رسالت پر ایمان کا مطلب کیا ہے، اس کی بھی اور تشریحات بھی ہیں. تو یہ جو ہے، یہ بار بار جو ہے وہ بدل بدل کر آتا رہا ہے. اصلی موضوع تو بس اتنا سا ہے. اگر اتنا سا کہہ دیا جائے کہ ایمان اور عمل صالح، ایمان کا مطلب ان چیزوں پر ایمان، اور تمہارے عمل بھی ساتھ میں اس کے مطابق ہوں، تو عمل بھی اگر ساتھ میں اس کے مطابق ہوں تو اس کے بعد پھر کسی خوف غم کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بات دہرائی جاتی رہی ہے الگ الگ الفاظ میں، الگ الگ، اس لیے کہ کل تو یہی اتنی ہی بات تھی جو تم سے کہنی تھی. اسی کو دہرایا جاتا رہا ہے مختلف تفصیلات کے ساتھ میں، مختلف انداز میں. کتاب متشابہ مثانی، مثانی ہے کہ مطلب جو ریپیٹ ہوتی رہی ہے، جس میں اور وہ جو ملتی جلتی ہوں. تو ملتی جلتی بار بار آ رہی ہے، اسی پر لوگ اعتراض کرتے ہیں بہت سے. جب یہ ایک ہی بات ہے، یہی بات یہ تو پہلے بھی آئی تھی، یہ پہلے بھی آئی تھی، بات کو بھی آئی تھی، کس چیز کا کتنا ریمائنڈر کرانا ہے اور کس کنٹیکس میں، کس سیاق و سباق کے ساتھ لے کر آنا ہے، اس کا فرق ہوتا رہتا ہے. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اور اپنے رب سے جو لوگ خشیت اختیار کرتے ہیں، اس کے رعب سے جو جن کے اندر بیٹھ جاتا ہے، تو ان کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی کھالیں جو ہیں وہ تھر تھرانے لگتی. یہ پہلی سٹیج ہے. جیسے تھر تھری آ جاتی ہے کسی چیز پہ واقعی غور کر لیا تو اس کی عظمت کے احساس کو، تو جس میں تھر تھری آتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ تھر تھر کانپتے ہی رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ خوف والا نہیں ہے، خشیت والا ہے، خشوع والا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ثم تلین جلودہم،
وقلوبہم الی ذکر اللہ. پہلی کیفیت تو یہ ہوتی ہے، اور پھر ریلیکس ہو جاتی ہیں، ان کا جسم ریلیکس ہوتا ہے، ان کے قلب ریلیکس ہوتے ہیں، ان کے کھالیں اسکن یہ ریلیکس ہو جاتی ہے. وہ تر رونگٹے کھڑے ہونے والی بات رکی، اب ریلیکسیشن آیا ہے فی الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف. ذالک ھدی اللہ یہدی من یشاء، یہ ہے ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت. یہ جو بتائی تمہیں کہ اس یہ کائنات پہ غور کر کے اس نتیجے پہ پہنچے تو پھر تھر تھری پہ آ جائے گی جسم کے اندر، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ریلیکسیشن ملے گا، ایک سکون آئے گا قلب کے اوپر بھی. یہ ہے ہدایت، یہدی بہ من یشاء، جو چاہتا ہے ہدایت کی طرف اس کی رہنمائی ہوتی ہے، اللہ کا قانون اس کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے جو چاہتا ہے خود. وَمَن یضلل اللہ، اور جسے اللہ کا قانون جو ہے وہ راستہ غلط دے دے اس کے عمل کی وجہ سے. قانون تو فکس ہے، وہی قانون جو ہے وہ کسی کو غلط راستے پہ لے جا رہا ہے، وہی قانون جو ہے وہ کسی کو صحیح راستے پہ لے جا رہا ہے، سیم قانون. اس لیے کہ وہ اس کے حساب سے ہے کہ اس کے اپنے عمل کیسے تھے، ادھر جاؤ، وہ بھیجتا چلا جائے گا اس کے اپنے عمل کیسے تھے. وَمَن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ کا قانون جو ہے وہی بھٹکا دے تو پھر ہدایت دینے والا کہاں سے آئے گا. اب یہ تو کتابہ متشابہ مثانی کا ایک ترجمہ تھا. عام طور سے سب جگہ یہی ہے کہ ایک ایسی کتاب جس کے اندر ملتی جلتی چیزیں بار بار ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں. لیکن آپ کے ذہن میں ہوگا، آپ میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7، جہاں پہ یہ کہا کہ اس کتاب کے اندر کچھ آیتیں جو ہیں وہ محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، یہ ہوئے ہیں بنیاد، انہیں تو پکڑ لینا. محکمات محکم بات وہی کہ جس کے اندر کسی کو کوئی ذرا سا بھی شبہ نہیں ہو کہ کیا ہے اس کا ترجمہ، کیا ہے اس کے معنی، کیا کرنا تھا. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، دوسری طرح کی آیات ہیں وہ متشابہات ہیں. اب یہاں تو لفظ متشابہ آیا ہے، مشابہ نہیں. ترجمہ میں نے کیا نا مشابہ، سب نے ایسے ہی کیا ہے. مشابہ کا مطلب ملتا جلتا، متشابہ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری طرح کی آیات اس میں متشابہات بھی ہیں، ایلیگوریکل، جو جس کے سبجیکٹ ٹو انٹرپریٹیشن، جس کے ڈفرینٹ میننگ لوگ نکال سکتے ہیں. ایک ہی نکالیں گے وہ محکم ہے، مختلف میننگ لوگ نکال سکتے ہیں، سارے صحیح ہو سکتے ہیں بشرطے کہ قرآن کے کسی اور حصے سے محکم سے ٹکرا نہیں رہے ہوں، وہ محکم کے انڈر میں آ رہے ہوں. یہ ضروری ہے. ایک وقت میں کئی پہلو نکلیں گے اس متشابہات کے. کیا ہے؟ کتابہ متشابہ، یہ کتاب جو ہے اس میں متشابہات ہیں. مثانی، ایک دوسرا میننگ ہے مثانی کا اس قرآن سے دیکھیے. یسنون، یہاں ورب بنا کر کہا، اسے فعل بنا کر. الا انہم یسنون صدورہم، وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے تھے کہ چھپ جائیں، جیسے کہ چھپنے کے لیے ایسے کرتے ہیں نا، ڈبل ہوتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہیں لے، تو اللہ سے ایسے چھپنا چاہتے ہیں. یسنون صدورہم، اپنے سینوں کو ڈبل کرتے ہیں، لیستخفوا منہ، تاکہ وہ اپنے آپ کو چھپا لیں. اللہ سے تو چھپا نہیں سکتے ڈبل کر کے، لیکن ڈبل کرنا یہی میننگ ڈکشنری کے اندر ہے اس کا، اس مادے کا میننگ. ایک میننگ جو ہے وہ ہے جسے ریپیٹ کیا جائے بار بار. 3 میننگ ہے. ایک ہے دوسرا، ثانی اثنین اذ ھما فی الغار، 2 میں کا دوسرا تھا جو غار میں تھا. اور ایک تیسرے معنی ہے اس کے، کسی چیز کو فولڈ کر دینا ڈبل کر کے، ایسے ایک تہ نیچے ہو گئی ایک اوپر ہو گئی، یہ یہاں پر معنی ہے. تو اب دیکھیے کتاب متشابہ مثانی. اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی، اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا جس کی آیات متشابہ ہیں اور دوہری پرت میں ہے، وہ سیکنڈ لیئر میں ہے. یہ لیئرز کی بات میں بتاتا رہا ہوں، یہ کہتا رہا ہوں، لینگویج کو یوز کرتا رہا ہوں. وہ فولڈ ہو کر ایک لیئر میں متشابہات ہیں اس کے، یہ اوپر محکمات، اور اس کی ایک فولڈ ہو کر نیچے کے لیئر میں جو ہے وہ متشابہات. ایسا کلام اللہ نے نازل فرمایا. یہ جو اس کی گہرائی میں پہنچ جاتا ہے، جس میں تھر تھری آ جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ریلیکسیشن آتا ہے ان کے قلوب کے اندر. تو یہ 2 میننگ ہے اس آیت کے. وہ جو پہلے تھے وہ سب نے لکھے ہیں، لیکن یہ دوسرا یہ اس کے زیادہ قریب ہے. لفظ کے متشابہ، لفظ مشابہ نہیں لفظ ہے. تو متشابہات کے تو قرآن کے اندر وہ آئے تھے کہ ایک محکم آیات ہیں، دوسری طرح کی آیات اس میں متشابہات ہیں. تو یہ متشابہات سیکنڈ لیئر پر ہیں، فولڈ ہو کر اس محکمات کے اندر اور گہرے جائیں گے تو پھر ان کو وہ میننگز نظر آئیں گے. وہ پھر ان کے اس کے بھی اس متشابہات وہ جن کے کئی انٹرپریٹیشن ہیں، اور وہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے اگر وہ محکمات کے تابع ہوں، انڈر میں ہوں. اس لیے کہ یہ ہیں وہ محکمات ہیں بنیاد.
کسی اس کے محکم بات کے خلاف وائلڈ ہو جائے گی بات. اگر غور کرنا شروع کریں گے ہم نے کہ یہ نکالی ہے، یہ سوچا ہے اس سے، اسے دیکھو قرآن میں کسی محکم بات کے خلاف تو نہیں ہے، تو پھر وہ غلط ہوگی. وہ تو اس لیے کہ اس کی اجازت نہیں ہے. ہم آیت نمبر 23 تک پہنچے سورہ زمر کی، سورہ نمبر 39 کی. انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت 24 سورہ زمر کی آیت نمبر 24 سے پھر دوبارہ شروع کریں گے. سبحان ربک رب العزت